اگر تو دل و جان سے ایمان لاتا ہے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 8 باب 26 سے 40 آیات تک۔ اس وقت خداوند کے ایک فرشتہ نے فیلبوس سے کہا کہ اٹھ اور جنوب کی طرف اس راہ پر جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے، یہ بیابانی ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور دیکھو ایک حبشی خواجہ سرا جو حبشیوں کی ملکہ کنداکا کا موسس اور اس کے تمام خزانے کا مختار تھا اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا، وہ اب واپس جا رہا تھا اور اپنی رتھ پر بیٹھا ہوا اشعیا نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا۔ بس روح نے فیلبوس سے کہا کہ نزدیک جا اور رتھ کے ساتھ دھو لے، اور فیلبوس نے اس کی طرف دوڑ کر اسے اشعیا نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک میرا کوئی ہاتھی نہ ہو۔ پھر اس نے فیلبوس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ سوار ہو بیٹھ، اور نوشتے کا مقام جو وہ پڑھ رہا تھا یہ تھا، وہ بھیڑ کی طرح ذبح ہونے کو لے جایا گیا، اور بلے کی مانند جو بال اترنے والے کے آگے خاموش ہوتا ہے اسی طرح اس نے اپنا منہ کھولا نہ کھولا۔ وہ پس حالی میں انصاف سے محروم رہا۔ کون اس کی پس حالی بیان کرے گا، کیونکہ اس کی زندگی زمین پر سے مٹائی جائے گی۔ خواجہ سرا نے فیلبوس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے بتا کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، کیا اپنے یا کسی اور کے؟ تب فیلبوس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتے سے شروع کر کے اسے یسوع کی بشارت دی، اور راہ میں چلتے چلتے وہ کہیں پانی پر پہنچے۔ تب خواجہ سرا نے کہا کہ دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکے ہے؟ فیلبوس نے کہا اگر تو اپنے دل و جان سے ایمان لاتا ہے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب دیا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ بس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فیلبوس اور خواجہ سرا پانی پر اتر پڑے، اور اس نے خود سے بپتسمہ دیا۔ جب وہ پانی سے نکلے تو فیلبوس روح خداوند سے اٹھایا گیا، اور خواجہ سرا نے اس کو پھر نہ دیکھا۔ تب وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ پر چلا گیا، اور فیلبوس اشور میں آ نکلا اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں بشارت دیتا گیا۔ باقی پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص